كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى أيضا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے ہے، درود اور سلام نبی پاک محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جنہوں نے انسانیت کو اس کے ہر معاملے میں کامیاب اور کامران بنانے کے لیے دن اور رات تگود اور محنت کی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام انسانیت کے ہر فرد تک اس طور پر پہنچا دیا کہ وہ آپ کی ذمہ داری تھی اور اس ذمہ داری کو کما حقہ آپ نے ادا کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے لیے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا تھا، وہ آپ کے وقت سے قیامت تک آنے والے لوگ ہوں گے، اور جو دین اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ دین بھی اس وقت سے قرآن اور سنت کی شکل میں قیامت تک کے لیے وہ دین بھی رہے گا۔ نہ یہ شریعت بدلنے والی ہے اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول دوسرا اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے والا ہے۔ آپ کی ذات رسول اور نبی کی کڑی کو ختم کرنے والی ہے۔ آپ آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔ نبیوں اور رسولوں میں آپ کا مقام اور مرتبہ بڑا عظیم ہے، آپ سب سے افضل ہیں۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ جو آپ کی امت ہے، یہ امت بھی سب سے افضل امت ہے۔ لیکن اس امت کے ساتھ کچھ صفات اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑ دی ہیں۔ اگر یہ امت کہ اس امت کے افراد اگر ان صفات سے اپنے آپ کو متصف پائے تو سب سے بہتر امت ہوں گے، اور اگر ان صفات سے انہوں نے اپنے آپ کو نہیں جوڑا تو وہ خیر امت نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت جو میں نے آج کے جمعی خطبے کے لیے منتخب کیا ہے، ارشاد باری تعالی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ہی بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو اللہ تبارک تعالی نے
خیر امت کے لقب سے ملقب فرمایا، انہیں یہ ایوارڈ ملا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔ لیکن یہ امت بہتریت کی صفت اس کے اندر اسی وقت ممکن ہے جو آگے کی مذکور صفات سے یہ متصف ہو جائے۔ وہ صفات اللہ تبارک و تعالی نے تو متصف فرمائی ہے، وہ صفات قرآن کریم کی اس آیت میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے لوگوں کو باز رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے۔ یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں خیر امت ہونے کے لیے اور کسی کو خیر امت میں لانے کے لیے۔ پہلی بات تأمرون بالمعروف، کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو۔ معروف میں سب سے بلندی پر آپ توحید کو پائیں گے، اور اس معروف کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ادنا درجے کی بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کیا اور کہا کہ اول ما تدعوہم، کہ پہلی وہ چیز جو آپ وہاں لوگوں کو دعوت دیں گے وہ چیز توحید کی دعوت ہے، الا ان یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ، یہ کہ وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ جب وہ یہ لوگ کر لے جائیں تو پھر انہیں بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کر لی ہیں۔ پھر جب وہ یہ کر لے جائیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے رمضان کا پورا مہینہ روزے فرض کیا ہے۔ جب وہ اس کو بھی وہ کرنے لگیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ تمہارے مال میں اللہ نے کیا ہے۔ جب وہ یہ بھی مان لیں اور کرنے لگیں تو پھر انہیں یہ سمجھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر استطاعت ہے تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنا یہ بھی تمہارے اوپر فرض ہے۔ یعنی گویا کہ اسلام کی تبلیغ کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے اعتبار سے آدمی کو چلنا رہے گا۔ جہاں یہ آیت معروف کا حکم دیتی ہے وہیں پر دعوت و تبلیغ کا طریقہ بھی بتلاتی ہے کہ ایک داعی کس طریقے سے کام کرے گا، لوگوں کو دعوت کیسے دے گا، جو ہے کس طریقے سے اس کا ہنر ہوگا۔ اور اگر یہ ترتیب بدل جائے تو آپ جانتے ہیں پھر یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کوئی معاملہ ہوگا۔ آج ہم میں سے دیکھیں کہ بہت سارے لوگ سب سے پہلے ان کو کہتے ہیں کہ مسجد میں لے جاؤ، نماز پڑھاؤ، جو نماز پڑھاؤ، یا کچھ لوگ کہیں گے سب سے پہلے دین کے لیے چلو نکل جاؤ، جو نہیں، سب سے پہلے تو آپ چیک کرو کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے یہ بیمار آدمی ہے، جو کہیں یہ تو بیمار نہیں، عقیدے کا بیمار تو نہیں ہے، یہ شرک کی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہے، تو سب سے پہلے چیک کرو آپ، جو ہے جانچ لو ہاں کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کی توحید کرے۔ جیسے بیمار اگر کہیں چلا جائے تو کیا کرے گا بیچارہ، وہ لوگوں کو بیمار ہی کرے گا، جو ہے متعدی بیماری ہو جائے گی اس کی۔ اسی لیے سب سے پہلے عقیدہ توحید چیک کیا جائے، ہاں اس کو جانچا جائے، جو ہے اسلام کا یہ طریقہ ہے جو دعوت و تبلیغ کا۔ تو جہاں معروف کی دعوت کا اور معروف میں سب سے ٹاپ پر عقیدہ توحید ہے، اس توحید کا جانچنا اور پرکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ کر لے جائیں تو پھر اس کے بعد جب فرائض ہیں ان کو بھی بتلایا جائے۔ عقیدہ ہی صحیح نہیں ہو تو پھر نماز کا کیا فائدہ۔ ہاں ایک آدمی یہ سمجھتا ہو کہ یہ سر کہیں بھی جھک سکتا ہے، کسی بھی قبر پر، کسی بھی مزار پر، کسی بھی پتھر پر، کسی بھی درخت پر، ہر جگہ ٹیکا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے نماز کا کیا فائدہ ہو؟ اس کے سر کی حفاظت نہیں ہے اور اس کی پیشانی کی اہمیت اس کے یہاں نہیں ہے، تو پھر اس کے نماز کا، اس کے صلاۃ کا، اس کے روزی اور حج و زکوٰۃ کا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں۔ اسی لیے سب سے ٹاپ پر عقیدہ توحید ہے۔
تأمرون بالمعروف کہ تم لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو، مانا اوپر سے لے کر کے نیچے تک کے ساری معاملات درست ہونے چاہیے. نیچے کی بھی مثال لے لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کا بھی وجہ اخیق کا صدقہ، کہ تمہارے بھائی کے منہ پر مسکرا دینا یہ صدقہ ہے جو ہے. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے جو ہے. ہاں، کسی آدمی کو راستہ بتلا دینا صدقہ ہے جو ہے. کسی آدمی کی مدد کر دینا یہ صدقہ ہے. یہ مختلف چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں. تو ان چیزوں کا امت محمدیہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ اگر آپ بہتر امت میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے جی. اور اس سے آپ کو فرار نہیں ہے، یہ کہہ لیجیے کہ بلکہ ایک ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کوئی چیز دیکھو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو منع کرو. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ. چھٹکارا نہیں ہے، آپ بچ نہیں سکتے ہیں. تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کو منکر کرتا ہوا دیکھے تو چاہیے کہ اس کو اگر ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت ہے تو روک دے اس کو. کسی کو آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ غلط کام کرنے جا رہا ہے اور آپ کے اندر قوت ہے اس کی روک دینے کی تو آپ روک دیں. اس میں آپ نہیں کر سکتے ہیں، چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے یا بچ نہیں سکتے ہیں. مسئولیت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے. اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم زبان سے کہہ دیجئے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو جو ہے نہیں مناسب ہے، ہاں اچھا نہیں ہے ایسا کرنا، غلط ہے یہ چیز، آپ اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ. اور اگر اس کی بھی زبان سے کہنے کی بھی سامنے والا ذرا دوسرے انداز کا ہے تو آپ کم سے کم اس چیز کو برا سمجھو دل میں. اور اگر دل میں وہ برا نہیں سمجھا گیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ خیر امت میں نہیں ہیں، آپ خیر امت میں نہیں ہیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. منکر سے لوگوں کو روکتے ہیں. کسی کو شرک کرتا ہوا اگر آپ دیکھیں، منکرات میں شرک سب سے ٹاپ پر ہے، سب سے اعلیٰ درجے پر ہے شرک جو ہے. اس سے آپ کو روکنا پڑے گا آدمی کو. اگر آپ پا رہے ہیں کہ اس کے اندر شرک پایا جا رہا ہے تو آپ کا روکنا جو ہے وہاں ضروری ہے. پھر یہی وصول وہاں بھی رہے گا. ہاتھ سے روک سکتے تو ہاتھ سے روکو جو ہے. ہاں، جہاں بس چلے. معروف میں بھی وہی ہے آپ معاملہ. معروف میں سب سے پہلے توحید کی دعوت دو. جہاں بس چلے، بچہ توحید پر نہیں ہے تو آپ کا بس آپ کی بس میں ہے، بیوی توحید پر نہیں ہے تو آپ کے بس میں ہے جو ہے. ہاں، بس میں ہے. اگر آج بہت سارے لوگ جو ہیں ایسے خاندانوں سے جو شرک کے دلدل میں رہتے ہیں وہاں سے بچیاں لڑکیاں لے آتے ہیں بیاہ کر کے جو ہے اور کہتے ہیں سدھر جائے گی جو ہے، سدھر جائے گی. اور اس کے سدھرنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے. لیکن اگر ایک دن وہ کھانا بنا کر کے نہیں دے تو کیا کرے گا؟ مار کر کے بھگا دے گا گھر سے جو ہے. لیکن اگر شرک کر رہے ہو آپ کے گھر کے اندر تو آدمی کو وہ گوارا ہے جو ہے. نہیں، اس شرط کے ساتھ لے کر کے آؤ جو ہے. جہاں آپ یہ ماحول رکھ تو ذہن میں کہ وہ بچی ہمارے گھر کے اندر آئے گی، وہ کھانا بنائے گی، ہمارے کپڑے دھلے گی، ہماری خدمت انجام دے گی، ہمارے بچوں کو پالے پوسے گی. یہ تو آپ کی کنڈیشنز ہوتے ہی ہیں. لیکن وہاں توحید کی بھی کنڈیشن رہنا چاہیے جو ہے کہ ہمارے گھر میں شرک نہیں چلے گا، ہمارے یہاں شرک نہیں چلے گا جو ہے. یہاں توحید پر عمل کرنا ہوگا، توحید پر عمل کرنا ہوگا. لیکن جو یہ زمانہ ہے، زمانہ بہت دشوار گزار ہے اس معاملے میں اس وقت. میرے بھائیوں، ہر ایک کو متنبہ رہنا. بہرحال معروف میں بھی آپ کو حکم دینا ہے ان کو جو ہے. اور اس میں یہ تینوں چیزیں اپنانی پڑیں گی. جہاں آپ زبر کر سکتے ہو وہاں پر زبر کرنا ہے، زبان سے کہہ سکتے ہو زبان سے بھی کہنا ہے. اور اگر کہیں مجبور ہو جاؤ تو کم سے کم دل سے برا سمجھنا ہے. یہ معروف میں بھی اور منکر میں بھی یہ تینوں چیزیں رہیں گی. وتؤمنون باللہ، اور اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. کیا معنی؟ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ایمان باللہ نہیں ہے؟ در حقیقت داعیوں کے لیے نصیحت ہے اس آخری ٹکڑے کے اندر. وتؤمنون باللہ، یہ اللہ پر ایمان آپ کا مکمل ہونا چاہیے.
یہ دونوں چیزیں تو آپ کر رہے ہو، معروف کا حکم دے رہے ہو، منکر سے روک رہے ہو، لیکن اپنے آپ کو کیا صحیح ثابت پاتے ہو کہ نہیں پاتے ہو؟ مانا یہ ہے کہ داعیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. ہاں اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وہ بات کیوں کہتے ہو جس کے اوپر آپ کا عمل نہیں ہے، جس چیز کے اوپر آپ عمل پیرا نہیں ہو. تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو توحید کا خوگر بنا لے، شرک سے بچتا رہے جو، اور تمام خیرات اور حسنات کا خوگر ہو، بھلائیوں پر عمل کرنے والا ہو. یہ تمام چیزیں اس کے معنی یہ ہوا کہ ایک دعوت ہے وہ دعوت زبانی ہے، اور ایک دعوت کیا ہے؟ وہ جسمانی ہے. زبان سے دعوت دینا، وعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو بلانا، حق بتلانا، منکر سے روکنا، یہ تمام چیزیں تو آدمی کی ہے کہ زبانی ہے یہ، لیکن وہیں پر جسمانی ہے. جسمانی کیا ہے؟ کہ آپ کی ذات کو دیکھ کر کے دوسرا آدمی صحیح راستے پر آ جائے گا. اب یہ نہیں کہ ہم پان کھائیں اور پان کھا کر کے پان کے نقصان پر ہم تقریر کریں جو ہے، بغل میں ہم ایک دو رکھے ہوئے رہیں اور ہم تقریر کریں کہ پان میں یہ نقصان ہے، پان میں یہ ہے. تمباکو ہم خود کھائیں اور کہیں تمباکو اسلام میں حرام ہے جو ہے، اور ادھر ادھر سے نکل رہے ہیں، سامنے والے کے کپڑے پہ چھینٹے پڑ رہے ہیں. نہیں درست ہے. اور تؤمنون باللہ، کہ تم بھی اللہ پر ایمان لانے والے ہو. جو آج بہت سارے لوگ جو ایک صاحب نصیحت کر رہے تھے لوگوں کے، نوجوان بچوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ ان کا تمہارا پائجامہ، تمہارا پینٹ جو ہے وہ تمہارے ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے. اور جو حضرت نصیحت کر رہے تھے ان کا پائچہ اور ان کا پائجامہ خود جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے تھا. جو نہیں تؤمنون باللہ، تم بھی اللہ کے دین کے خوگر ہو جاؤ. جو تمہیں ان سب چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے. یہ کہہ کر کے نہیں کہ مجھے مت دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ دیکھو. آج بھی ایک انداز ہے ہمارے نوجوان جو نئی نسل کے مقرروں کی آ رہی ہے اور دھوئیں دھار چوہے چھکے جو مار رہے ہیں، مجھے مت دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ صرف سنو. جو ہے آج اس کی بھی ایک دعوت بھی اور یہ تبلیغ ہے. اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو لوگ آپ کو دیکھتے تھے. اور یہی تو قرآن اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے کہ من دعا الی الہدی کان لہ اجر مثل اجر من تبعہ لا ينقص من اجرہ شیئا. جو آدمی کسی آدمی کو صحیح راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے، کان لہ اجر، تو اس آدمی کے لیے بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا وہ آدمی عمل کرے گا. اگر آپ کی نصیحت سے کسی آدمی نے داڑھی رکھ لی تو اس داڑھی رکھنے کی سنت پر عمل کرنے کا جو ثواب اس کو ملے گا، آپ کو بھی وہ ثواب ملے گا جب تک وہ عمل کرتا رہے گا. اور اگر آپ کو دیکھ کر کے کوئی آدمی اگر بگڑ گیا کہ فلاں مولوی صاحب ایسا کر رہے تو ہم بھی ایسا کر رہے ہیں، تو حالانکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کون آدمی ایسا کر رہا ہے آپ کو دیکھ کر کے جو ہے. اور اگر آپ کو دیکھ کر کے وہ بگڑ گیا اور غلط کی راستے پر اگر چلا گیا تو آپ جان لیجیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کا بھی حساب آپ کے خاتے میں لکھا جا رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے فلاں آدمی جو گمراہ ہوا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے من تبعہ، جو اس کی اتباع کرے. اور اتباع خیر میں بھی ہوتی ہے اور شر میں بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ جا رہے ہو کہیں، دنیاوی ایک مثال ہے کہ اگر آپ جا رہے ہو کسی ایسی جگہ میں جو اجنبی آدمی ہی نہیں جانتا ہے اور آپ ایک غلط راستے پہ چلے گئے، وہ سمجھا کہ راستہ صحیح ہوگا، یہ لوگ جا رہے ہیں تو اس کا معنی یہ صحیح راستہ ہوگا، وہ چلا گیا اس راستے پر، آگے گیا جا کر کے دیکھا کہ وہاں کچھ اور خطرناک چیزیں ہیں. جو اگر آپ جان بوجھ کر کے گئے تب تو اس کے گمراہی میں اور اس کے نقصان میں گویا کہ آپ ذمہ دار ہیں. جو آپ کی وجہ سے اس آدمی نے، اسی لیے دنیاوی زندگی میں خیر امت کے لیے اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اللہ نے ہمیں تو امت وسط بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. کہ امت وسط ہو، آپ درمیانہ رہی. آپ کے اندر نہ بہت شدت ہے اور نہ بہت ہی آپ نرم ہو، جو ہے درمیان ہونے ہے. ہماری دعوت بھی درمیانی، ہماری عبادت بھی درمیانی، ہمارے معاملات بھی درمیانی. ہر چیز کے اندر میانہ روی ہونی چاہیے. جو میانہ
ربی ہونی چاہیے. امت وسط ہے, اور وسط کا ترجمہ کیا امت عدل, انصاف پر, ہر چیز انصاف کے اوپر لیتے ہیں, ہر چیز کو انصاف پر ہم لیتے ہیں, جو اس میں ہمارے یہاں تجاوز نہیں, نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے, درمیانی میں خیر الامور اوسطها, معاملات میں سب سے بہترین معاملہ درمیان کا معاملہ ہوتا ہے. اور ہماری یہ صفت بیان کی گئی ہے, اس امت کی یہ صفت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس, تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گواہ ہیں. گواہ کون ہوتا ہے؟ جھوٹا گواہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوتا. جو معاملے نہیں, جو امت یہ گواہ بنے گی, اور یہ بات کئی بار کہی جا چکی ہے, یہ امت گزشتہ امتیوں کی گواہ ہوں گی, اور یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. یہ امت گزشتہ امتوں کی گواہ ہوگی. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی؟ کہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ہاں ہم نے تیرا فریضہ ادا کر دیا, جو امانت میرے حوالے کی تھی باری تعالیٰ میں نے وہ امانت لوگوں تک پہنچا دی. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی امتیوں سے پوچھیں گے کیا نوح نے تبلیغ کر دی؟ تو کیا جواب ملے گا؟ ما جاءنا احد ما جاءنا نذیر, میرے پاس نہ تو کوئی ڈرانے والا آیا اور نہ ہی مجھے کوئی بتلانے والا. سوچئے کہ 950 سال تک جنہوں نے دعوت و تبلیغ کی ہو اور ان کے امتی کہہ دیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں آیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ کیا بھائی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں محمد و امت ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے امتی آپ گواہ ہیں. آپ کا مقام اتنا مرتبہ ہے کہ گزشتہ امتیوں کے اوپر آپ گواہ بنیں گے. جو ہے یہ شرف ہے آپ کا. لیکن اس شرف کے حامل کب ہوں گے؟ وہ تمام چیزیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, ان صفات سے جب آپ متصف ہوں گے تب آپ گزشتہ قوموں کے اوپر آپ گواہ ہوں گے. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے ذرا قرآن سنائیے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوا اور میں آپ کو قرآن سناؤں. جو ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زبانی سنوں. جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبانی سنوں. جو سورہ نساء کی آیت پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ حسبک, یا ٹھہر جاؤ, رک جاؤ. رک گئے. دیکھا اللہ کے نبی کے رخ انور کی طرف تو اللہ کے نبی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. جانتے کس وجہ سے؟ اس کی 2 تعویلیں کی گئی. ایک تعویل تو یہ ہے کہ جو ذمہ داری آپ کے اوپر فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد, ہر امت کا ایک گواہ لے کر کے ہم آئیں گے اور آپ کو ساری امتیوں کا گواہ بنائیں گے. بہت بڑا منصب ہے, مرتبہ ہے. اس مرتبے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے رو پڑے. جو ہے اور وہیں پر ایک تعویل یہ کی جاتی ہے, تفسیر بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری سے رو پڑے کہ بہت بڑی ذمہ داری کہ مجھے سارے لوگوں کا گواہ بنایا گیا ہے, سارے امتیوں کا گواہ بنایا گیا ہے. میرے بھائیو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا اور اسی کے مطابق دنیا کے اندر اسی طریقے پر جینا ہوگا. تو جہاں پر ہمیں خیر امت کا لقب ملا ہے اس دعوت و تبلیغ کے لیے, وہیں پر اس کا ہمیں طریقہ اور اس کا وسیلہ بنایا گیا. آئیے دیکھیں خاص طور سے ہماری اپنی جو جماعت ہے, یہ جماعت بڑی بدنام ہے اس معاملے کے اندر. لوگوں کی طرف بڑی طرح کے اتہامات اور الزامات آتے ہیں اللہ کے ذات کے حوالے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کے حوالے سے. آپ عالم الغیب نہیں مانتے ہو, آپ ان کو نور نہیں مانتے ہو, آپ ان کا وسیلہ نہیں مانتے ہو, قبر میں حاضر و ناظر کا کیوں نہیں مانتے؟ میں تو کہتا ہوں میں سب مانتا ہوں. میں اللہ کے نبی کو نور بھی مانتا ہوں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب بھی مانتا ہوں, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کا وسیلہ بھی مانتا ہوں. جو ہے کون کہتا کہ نہیں مانتا؟ آپ کو حاضر و ناظر بھی مانتا ہوں. جو ہے لیکن میں ایسا نہیں مانتا ہوں جیسا آپ مانتے ہو. جیسا آپ مانتے ہو میں ویسا نہیں مانتا ہوں. جو ہے
ہم ایسا مانتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے اور قرآن میں جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا ہے، ہم اس طریقے سے آپ کو مانتے ہیں۔ جو ہم آپ کو نور مانتے ہیں، اگر آپ نور نہ ہوتے تو یہ ہم ظلامتوں، اندھیروں، تاریکیوں میں ہوتے۔ اللہ خود قرآن میں کریم میں فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سراج منیرا، چراغ، روشن چراغ۔ ہم آپ کو نور مانتے ہیں لیکن یہ چراغ والی روشنی ہم نہیں مانتے جیسا آپ مانتے ہو۔ جو ہم نور نہیں مانتے کہ جو نور تھوڑا ہو اور تھوڑا زیادہ ہو، جو ہے نہیں، وہ نور ہم نہیں مانتے۔ یہ ٹیوب لائٹ 40 واٹ کی ہے، ایک 100 واٹ کا ہے، ایک اس سے زیادہ واٹ ہے، اس میں بھی بہت سارے مرتبے ہیں۔ یعنی گویا کہ آپ کون سی ٹیوب لائٹ مانتے ہو؟ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا نور مانتے؟ سورج کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، تاروں کی روشنی، کون سی روشنی مانتے ہو آپ؟ ہم ان سب کو، ہمارے ہاں یہ وولٹیج نہیں ہے، جو ہے نہ یہ واٹ کا سسٹم ہے، ہمارے ہاں ایک ہی سسٹم ہے کہ آپ نور ہیں، نور ہدایت ہیں۔ اگر آپ نور نہ ہوتے تو دنیا تاریکی میں ہوتی، ظلامت کے گڈھوں میں، تاریکی میں ڈوبی ہوئی رہتی۔ ہم وہ نور آپ کو مانتے ہیں، اور اگر آپ یہ لائٹ والی نور اگر مانتے تو اس کی دلیل سے ہمیں سمجھا دو کہ ہاں آپ یہ نور تھے، اتنے واٹ کے نور تھے آپ کو، وہ آپ ہمیں سمجھا دیجئے۔ سوچئے کہ امت کا کیسا نظریہ بدل گیا، اور ہمیں کو غلط کہا جاتا ہے کہ نہیں آپ گستاخ ہو، جو ہے آپ نہیں مانتے ہو۔ اللہ کے بندے، گستاخ تو آپ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرتبہ اور درجہ آپ دیتے ہو روشنی کے اعتبار سے، جو ہے ہاں وہ درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشنی تھی وہ سورج سے کہیں زیادہ تھی، جو ہے کائنات میں سب سے زیادہ روشنی ہو سکتی، اس سے زیادہ آپ روشن تھے، جو ہے ہاں کتنے دلوں کو منور کر دیا آپ نے۔ وہ انسانیت جو گمراہی کے گڈھے میں پڑی ہوئی تھی، جو ہے جو سسک رہی تھی، تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، اس تاریکی سے نکال کر آپ کی روشنی نے، نور ہدایت ہے، آپ اس روشنی سے نکال کر تو دنیا کو آپ نے یہاں پہنچایا جہاں آج ہم لوگ ہیں، جو اور قیامت تک یہ روشنی رہے گی۔ ایسا نہیں کہ اگر آپ نور تھے تو اس کے بعد جب آپ وفات پا گئے قبر میں چلے تو نور بجھ گئی، تم تو وہ نور مانتے ہو۔ ہم وہ نور نہیں ملا، ہم اس نور کے قائل ہیں جو نور آج بھی اس وقت بھی چمکتا رہا اسی آب و تاب کے ساتھ، اور قیامت تک اسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہے گا۔ جو ہم وہ نور مانتے ہیں۔ آپ حاضر و ناظر نہیں مانتے، اللہ کے بندے ہم کیوں نہیں مانتے ہیں؟ حاضر جو آدمی جہاں رہتا وہاں حاضر ہوتا ہے، جہاں آدمی موجود رہتا وہاں ناظر رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دنیا میں نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہیں اس وقت وہاں حاضر ہیں، وہاں موجود ہیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث ہے، امام ترمذی کے علاوہ سارے لوگوں نے اس کو روایت کی ہے کہ انبیاء کے جسم کو قبریں نہیں کھاتی۔ ہم مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن وہ جسم کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہم سے اگر آپ کو معلوم ہے تو جسم کیسا ہے تو آپ بتلا دیجئے، جو ہے ہم نہیں جانتے ہیں، جو ہے لیکن جہاں آپ موجود ہیں وہاں حاضر ہیں، جہاں آپ موجود ہیں وہاں ناظر ہیں۔ وہ تمام چیزیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے طرح سے ہم نہیں مانتے ہیں کہ کبھی آپ اپنے گھر میں بلا لو گے، کہ ہاں کبھی آپ کے میلاد کی مجلس ہوگی وہاں بلا لو گے، کبھی کہو گے یہاں حمام میں بھی حاضر و ناظر ہیں، کبھی کعبہ خانے اور طوائفوں کے اڈوں میں بھی بلا لو گے کہ اللہ کے نبی یہاں بھی حاضر و ناظر ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ تو آپ کی شان میں گستاخی ہے گستاخی نہیں ہے کہ آپ کہو کہ اللہ کے کوئی ایک طائفہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہے، موجود نہیں، آپ کو نعوذ باللہ۔ یہ آپ کی تنقید ہے، آپ کی بے عزتی ہے، جو ہے ہم اس طریقے پر آپ کو حاضر و ناظر نہیں مانتے۔ جہاں موجود ہیں وہاں حاضر ہیں، جہاں موجود ہیں وہاں ناظر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا اس چیز کو، جو ہے یہاں در حقیقت نصیحت ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور خاص طور سے ہم اہل سنت والجماعت کے حدیثوں کے لیے، کہ کچھ لوگ ہیں اس چیز کو پور نہیں، دائی کے اندر صفت ہونی اپنے سے قریب کرنے کی، اس کو سمجھانے کی۔ سب سے پہلے ہم نہیں مانتے، نہیں مانا ایسے کیسے کام چلے گا؟
کہو مانتے ہیں، سمجھاؤ اس کو، بلاؤ، بیٹھو اس کے ساتھ، بات کرو، جو ہے وہ بات کرو اس چیز کو۔ عالم الغیب کیوں نہیں مانتے ہم آپ کو عالم الغیب؟ لیکن جس طرح سے آپ مانتے اس طریقے سے نہیں مانتے جو۔ اب آپ اگر عالم الغیب ہے تو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب مان لو گے تو ایسے چلے گا کیا؟ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک لازم آ جائے گا۔ ہم اس طریقے پر نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث جبریل کے اندر حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے اخبرنی عن الساعہ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتلا دیجئے۔ تو جانتے ہیں کیا جواب ملا تھا؟ من مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے سے زیادہ اس بارے میں نہیں جانتا۔ دوسرا سوال ہو گیا اخبرنی عن اماراتہا، کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتلا دیجیے۔ اس وقت تک صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ اس وقت یہ معاملہ، غیب کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا تھا، جو ہے وہ صرف آپ ہی کو معلوم تھا۔ اس وقت آپ نے بتلایا ہاں کہ امارت کی اور علامت قیامت یہ ہیں، قیامت کی علامات یہ ہیں، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، کہ جب لوڈیاں اپنی مالکن کو جنیں گی، ننگے پیر برہنہ چلنے والے یہ اونچی اونچی عمارتوں کے اوپر فخر کریں گے۔ يتطاولون في البنيان، بکری چرواہے سوچو، عرب میں یہ معاملہ تھا، بیچارے کیا تھا ان کے پاس، صرف بکریاں چراتے تھے۔ اور آج دیکھیں کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگیں آج کہاں ہیں؟ یہ خلیفہ ٹاور ہے، ہاں دنیا کی سب سے اونچی عمارت آج یہ ہے، جو ہے کون ہے؟ یہ سب بیچارے وہی تھے جو ننگے پیر چلتے تھے، برہنہ پیر چلتے تھے، بکریاں چراتے تھے، جو ہے ہاں رعاء الشاہ، بکریاں چرانے والے۔ یتطاولون فی البنیان، عمارت بنانے میں لوگ فخر محسوس کریں گے۔ سعودی عرب بھی دوڑ میں ابھی داخل ہونے والا کہ ہمارے ہاں بھی ایک اونچی عمارت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کی جو حدیث ہے وہ ثابت تو ہونا ہی ہے نا، کہیں بھی آئے گی، کہیں بھی ثابت ہونا ہے۔ وہ جب تک علامت نہیں آئے گی تب تک کیسے حدیث قیامت کی علامات جب تک ظاہر نہ ہوں گی، ہاں ہمارے نبی جھوٹے نہ ہو جائیں گے، ہم اپنے نبی کو جھوٹا کبھی نہیں تصور کر سکتے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ عالم الغیب تھے، وہ غیب آپ جانتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلایا تھا، لیکن آپ کہو کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کے برابر ان کو غیب کا علم تھا۔ لا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اے نبی آپ کہہ دو کہ آسمان اور زمین کی غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ہم اللہ کی ذات کو پاک رکھنا چاہتے ہیں، اس مرتبہ پر کسی کو ہم نہیں رکھیں گے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ نبی ہو چاہے رسول ہو۔ اللہ کا جو مقام ہے ہاں اور جو مرتبہ ہے اس مرتبے پر ہم کسی کو نہیں رکھیں۔ لیکن اللہ نے جو چیزیں غیب کی اپنے نبی کو بتلا دی ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں تو ہم ان کو مانتے ہیں کہ وہ غیب سے جو ہے قیامت کی نشانیاں ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے نبی نے ہمیں بتلایا۔ جو بہت ساری چیزیں انسانیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور آپ کے ماننے ہمارے ماننے میں بڑا فرق ہے۔ اس نوعیت کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج اشکال کا باعث بنی ہوئی ہیں، اور ہم لوگ فوری طور پر اس کو الگ کر دیں۔ نہیں بھائیو، ہم کبھی بھی کسی چیز کا انکار نہیں کرتے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ تمہارے ماننے کا ہمارے ماننے کا صرف طریقہ فرق ہے، اور جو تم مانتے ہو تو باطل دلیلوں کے اوپر مانتے ہو، اندھی تقلید پر مانتے ہو۔ ہم جو مانتے ہیں وہ دلیلوں کی بنیاد پر مانتے، ہمارے نبی نے جیسا بتلایا ہم اس طریقے سے جانتے ہیں میرے بھائی۔ تو یہ دعوت کے ہنر انسان کو اختیار کرنا ہوگا۔ جو اس نہج پر جب آپ قریب جائیں گے، لوگوں کے اندر داخل ہوں گے، تو وہاں سے گفتگو کی راہیں بنیں گی، اور جو شرک اور کفر میں جو آج لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں سے آپ انہیں نکال پاؤ گے۔ جو شیعت کہتی ہے حضرت علی الہ ہے، معبود ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں معبود کے درجے پر فائز کر دیا۔ ارے اللہ کے بندے کو دلیل تو ہونی چاہیے نا کہ آپ الہ معبود، اور ایسے کیسی ہو سکتا ہے؟ قل هو
هو اللہ احد. یہاں قرآن کریم کی آیت بھی پڑھتے ہو هو اللہ احد, اللہ ایک ہی ہے, اور پھر اس کے بعد اسی قرآن کو مانتے بھی ہو, جو قرآن نازل ہوا نبی کے اوپر, نبی کو مانتے ہی ہو, اور اس کے باوجود کہتے ہو کہ نہیں علی بھی الہ ہے. سمجھو کسی چیز کو. میرے بھائیو, ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم توحید کے اوپر لوگوں کو لا کر کے کھڑا کر دیں. جو یہ امت کی یہ ذمہ داری ہے, ہر ایک کی جو ہے ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائے. ہاں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اپنے آپ کو دین حنیف پر آپ رکھو, اور آپ یہ جان لو یہ خفیہ دعوت اگر آپ سے نہیں رہی تو خفیہ گناہ بھی آپ کے کھاتے میں درج ہوتا رہے گا اور آپ کو احساس نہیں ہوگا. کوئی شرک کیا اگر آپ کو دیکھ کر کے چلا گیا چڑھانے کے لیے, فلانے چڑھا رہے تھے, میں بھی انہیں کے پیچھے چلا گیا چڑھانا ہے, تو اس کا گناہ تو رہے گا ہی, اس چڑھانے والے کا بھی گناہ آپ پہ سر جائے گا. جو اسی لیے اس خفیہ برائی سے اور گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. واقول قولی هذا واستغفر الله ربي من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.